السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلامی مہینوں کی نفلی عبادات میں سے رمضان المبارک کی نفلی عبادت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سے ترتیب کے لحاظ سے نواں مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے نویں مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جگڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں واعظ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات کے قیام کرنا تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کے گردن جہنم سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سیراب کرے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے، اور جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا یعنی کام لینے میں کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ روزہ اور نماز تراویح۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقے دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پہلی شب۔ رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی شب کو نماز عشاء کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ثواب عظیم حاصل کرنے کا باعث ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی شب نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ بہت سی نعمتیں اسے حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ روزانہ کا وظیفہ۔ جو کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے گا۔ شب قدر۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔
اسی آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے جو بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خصوصی انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی عبادت کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی غرض سے لیلۃ القدر میں قیام کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک جو اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو طوق پہنائے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ شب قدر میں عبادت کا انعام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ پھر جب انہیں عید الفطر کا دن نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پورا معاوضہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری لونڈیوں نے میرے مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا کیا، اب وہ اپنے گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، اپنے جلال، اپنی بخشش اور رحمت، اپنی عظمت شان اور اپنی رفعت مقام کے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پس مسلمان واپس ہوتے ہیں عیدگاہ سے اس حال میں کہ ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آخری عشرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس قدر اطاعت عبادت کے لیے کوشش فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہ فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تہمت کو مضبوط باندھ لیتے، یعنی عبادت الہی میں بہت کوشش فرماتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کرنا تجھے پسند ہے، تو معاف فرما دے، آمین۔ لیلۃ القدر۔ جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں بھرپور خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری سے اپنے رب کے حضور مناجات کرے، نوافل ادا کرے، ذکر الہی کرے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے اور شب بیداری کرتے ہوئے خوب عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا اور گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں یا رمضان المبارک کی آخری شب میں۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس شب میں عبادت کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس شب کی منجملہ اور نشانیوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف
نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہے۔ اس شب میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے سورج کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، برخلاف باقی دنوں کے کہ طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ سے ظہور ہوتا ہے۔ جمعۃ الوداع، جو کوئی جمعۃ الوداع کے دن یعنی رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک میں کو نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر جب سلام پھیرے تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ثواب عظیم حاصل ہوگا اور دینی و دنیاوی حاجات جلد پوری ہوں گی۔ آخری شب، رمضان المبارک کی آخری شب کو چاہیے کہ 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار پڑھے اور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھنے کے بعد بفضل باری تعالیٰ گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ معافی عطا ہوگی۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں کی درخواست: اگر آپ نے ہمارے چینل ورلڈ وائڈ انٹرسٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔